وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا، عیسائیوں نے کیا کہتے ہیں، بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے کہا، بنو اسرائیل نے، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، قلب مفرد ہے، واحد قلب ہے، قلوب اس کی جمع ہے، وقالو قلوبنا غلف، ہمارے قلوب دلیں، ہارٹس، قلوبنا ہمارے دل، وقالو قلوبنا غلف اور ہمارے دل تو کورڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو کورڈ ہے، غلف کہتے ہیں، غلاف سے بنا ہے یہ لفظ، غلاف، اب اس کی تصریف میں نہیں جاتے ہم جی، یہ غلاف، ہمارے دل تو کور کیا ہوا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، دو معنی ہے اس کے، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل تو کور کرے ہوئے ہے، یعنی اس کے اندر تو علم رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اب ہم کو باہر سے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی نبی کچھ لا کر دے، کچھ ضرورت ہی نہیں، من میں ہے سارا کچھ، جو کچھ تلاش کرنا ہے من میں تلاش کر لو، من میں ہے، اب ہم کو انبیاء کے لائے ہوئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ٹائپ کی گمراہی ہے جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم علماء کو نہیں سنیں گے، ہم کتاب نہیں پڑھتے، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے دل کے اندر ہے۔ نہیں نہیں، انبیاء علیہم اگر جو کچھ ہے من میں ہے اور کیا کہتے ہیں باہر سے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انبیاء علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالی کتاب نازل نہیں فرماتا کہ یہ کتاب لوگ تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے؟ ایسا صرف سینے میں موجود علم کافی نہیں ہوتا، باہر سے بھی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ ظاہر میں علم عطا کرتے، اور انبیاء کے وفادار امتیوں کا طریقہ ہے کہ وہ انبیاء سے ظاہر میں بھی علم حاصل کرتے۔ میں قلب کے علم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ مان لینا کہ اصل علم صرف قلب میں ہے اور قلب کے باہر سے کوئی چیز آتی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنو اسرائیل کا عقیدہ ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہوگا غلف کا کہ باہر سے علم ہم کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل تو کورڈ ہے، اے اللہ آپ نے ہمارے دلوں کو ہی ایسے بنایا کہ ہمارے اندر وہ علم آ ہی نہیں رہے، آپ کے نبیوں کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے دلوں کو تو آپ نے کورڈ ہی بنایا ہے، ہمارے دلوں کو پیدا ہی ایسا کیا۔ جی اگر کسی کو آپ لنگڑا، اے اللہ اگر کسی کو آپ کو لنگڑا پیدا کر دیں گے، ایک پیر والا بنا دیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کیوں نہیں دوڑ رہا ہے، تو نے بنایا ہی ایسا؟ نہیں نہیں، یہ بالکل غلط بات انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو اس طرح سے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نہیں ایسا نہیں، ان کے دلوں کو غلف نہیں بنایا، ہر دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، کوئی دل غلف نہیں ہوتا، کوئی دل کورڈ اور بن اور سیل کرا ہوا نہیں ہوتا ہے اصلاً۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ دیکھو ان کے دل تو حق قبول کرنے کے لائق تھے، لیکن اس کے بعد وہ حق قبول نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آ گئی اس پر۔ کیوں آئی لعنت؟ بکفرہم، کیونکہ ان کو حق بات سمجھ میں آ رہی تھی، پھر بھی عمدن انکار کر رہے تھے، بدماشی اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، معجزات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ انکار کرنے لگے، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے جب وہ انکار کرنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آ گئی۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعضاء میں اور دل میں، دماغ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں جو کام کا نہ ہو، ناکارہ اور بیکار نہیں پیدا فرماتا ہے تو وہ کام کار آمد ہوتا ہے، وہ کام کے لائق ہوتا ہے، لیکن اس کا جب مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر، ان میں سے اکثریت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، سمجھتے ہوئے انکار کرنے، مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس ان میں سے بہت کم ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بہت کم ہی ہے جو بات کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو آیتیں آج پڑھ لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق ماننے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھتے ہوئے انکار کرنے کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔